سرکار کا علم تو سبحان اللہ نا. اب نواسے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا علم ظاہر ہو رہا ہے. یہ حضور کے حلم شریف کا فیضان ہے جو حضرت امام حسن سے جاری ہو رہا ہے. آپ کا حوصلہ یہ نا, اتنی بڑی فوج بھی آپ کے پاس تھی, لیکن آپ نے دیکھا کہ لڑنے جھگڑنے کا فائدہ کوئی نہیں. اپنے نانے کی ساری امت اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کی گود میں ڈال کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ نے سلو کر کے ان کی بیعت کر لی. یہ قربانی آپ نے دی, آپ کا اتنا بڑا حوصلہ تھا. اور حضرت امام حسین کو حضور نے کیا عطا فرمایا تھا؟ اپنی شجاعت. پھر دیکھیں نا, گھر بیٹھے یزید کا پیغام پہنچا, انکار, تو اہل نہیں, میں تیری بیعت نہیں کروں گا. مکہ میں پہنچے, یزید کا پیغام پہنچا, انکار. کربلا میں پہنچے, انکار. راستہ روکا گیا, یزید کی بیعت کرو وگرنہ راستہ بند, بیعت سے انکار. 3 دن ہو گئے, پانی بند ہے آپ کے اوپر, کہا جا رہا ہے یزید کی بیعت کر لو وگرنہ قتل کر دیے جاؤ گے. پھر بھی آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. آپ کے بیٹے, آپ کے بھانجے, آپ کے بھائی, آپ کے بھتیجے, آپ کے کنبے والے, خاندان والے, حتیٰ کہ 6 مہینے کا علی اصغر تک آپ کے ہاتھوں کے اندر شہادت کا جام پی رہا ہے اور آپ کو ڈرایا جا رہا ہے تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا, یزید کی بیعت کر لو. لیکن سرکار کی بہادری والا فیض جن کے اندر موجود تھا نا, فرمایا سر کر سکتا ہے لیکن یہ سر ظالم کے آگے جھک سکتا, بولیے نہیں. حضرت امام علی مقام نے اپنی جان کی بازی لگا دی, اپنی جان سپرد خدا کر دی, لیکن یزید کو حکمران نہیں مانا, اس کو خلیفہ نہیں مانا, اس کو اپنے امام برحق تسلیم نہیں کیا. یہی وجہ ہماری یزید سے نہیں بنتی. حضرت امیر معاویہ سے امام حسن کی بن گئی, ہماری بھی امیر معاویہ سے بن گئی, کیونکہ میرے کندھوں کے اندر اتنی پاور نہیں. نواسہ رسول سلو کرے اور میں کہو جی میں حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھوں گا, دشمنی رکھوں گا, اور جی تمہارے ابا جی سے لڑتے رہے, جنگ کرتے رہے, ہم کہیں گے ہمیں نہیں پتا تمہاری لڑائی کیوں, تمہاری سلو کیوں. ہمیں اتنا پتا ہے جس سے تمہاری لڑائی اس سے ہماری لڑائی, جب تک تمہاری لڑائی تب تک ہماری لڑائی, جب تم نے سلو کر لی تو ہم نے بھی, بولیے ہم نے بھی سلو کر لی. تو یزید کے ساتھ حضرت امام حسن نے سلو نہیں کی, امام حسین نے سلو نہیں کی, بلکہ اپنی جان تک اللہ کی راہ میں وار دی, لیکن ظالم کی بیعت نہیں کی. یہی وجہ ہے ہماری یزید سے بنتی, بولیے. اور لوگ ٹیل لگاتے ہیں ہمارے سامنے, جی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی کچھ بولا کرو, ان کو بھی سخت لفظ کہا کرو. اگرچہ صحابی ہیں لیکن ہمیں ادب سے ان کا نام نہیں لینا چاہیے, ان کے نام کی محفلیں نہیں کرانی چاہیے, ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. لوگ طرح طرح کی ڈنگے چبے مطالبات بھی کرتے ہیں. میں کہوں گا تف ہے تمہاری ایسی گندی سوچ کے اوپر. پھر ہم سے مطالبہ کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کیا ہے, اور میں پوچھنا کوڑے دو پتروں مینو اینا دسو حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں, صرف مجھے اتنا بتا دو, وہ حضور کے صحابی ہیں یا نہیں ہیں. بالآخر تمہیں ماننا پڑے گا, جتنا مرضی ٹیل لگا لو, حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں, کاتب وحی ہیں, اور ان کی سگی بہن حضرت امیر ام حبیبہ میرے آقا علیہ السلام کے نکاح میں ہیں. امیر معاویہ کو نبی کریم علیہ السلام نے دعاؤں سے بھی نوازا ہے. تو حضرت امیر معاویہ یقیناً حضور کے صحابی ہیں, بڑے سے بڑا دشمن بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا, بالآخر ماننا پڑتا ہے ان کو کہ صحابی ہیں. تو میں پوچھتا ہوں, اوے فضیلت کے لیے صحابی ہونا کافی نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ ہمیں کہتے ہیں امیر معاویہ کی فضیلت نہیں ہے, کوئی ان کی فضیلت نہیں آئی. تو پاگل ہو, صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے کیا؟ یہ تو وہ صحابی ہیں جنہوں نے 20 سال دشمنان اسلام کو کچلا ہے, وہ حضرت امیر معاویہ ہیں. ایک وہ صحابی, جنگ کا وقت ہے, یہ لڑائی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یہ لڑائی مسلمانوں کی اور کافروں کی ہے. اچھا مسلمان کون ہوتے ہیں بتایا؟ جو اللہ کو مانتے ہیں, بتوں سے دور بھاگتے ہیں, وہ مسلمان ہوتے ہیں.
کہا کہ ان کے امیر کون ہے؟ کہا وہ نبی پاک علیہ السلام ہے۔ آ گیا حضور کی بارگاہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہو جا، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو گیا۔ مجھے بتائیے میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کا وقت ہے، جہاد کرو۔ تلوار اٹھائی، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی نفل نہیں پڑھا، کوئی روزہ نہیں رکھا، ایسے کوئی آدھے گھنٹے کے لیے صحابیت والا شرف پایا ہے وہ سرکار کے صحابی جو آدھے گھنٹے کے لیے صحابی بن کے دنیا میں رہے پھر انتقال فرما گئے۔ کائنات کے سارے ولی اکٹھے کر لو، میرے آقا علیہ السلام کے اس آدھے گھنٹے والے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو امیر معاویہ نے تو کئی سال صحابی بن کر دین مصطفیٰ کا کام کیا ہے۔ توجہ ہے؟ تو یہ آج کل حضرت امیر معاویہ کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، اس لیے میں نے کہا چلو ان کی بھی تھوڑی سی بات کر رہے۔ توجہ ہے؟ ذرا محبت سے سارے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جمعہ کا دن تھا، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے آقا علیہ السلام؟ بولو صحیح، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو سرکار کے دونوں نواسے اذ جاء الحسن والحسین، دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین دونوں تشریف لے مسجد میں۔ حضور کی جیسے نظر پڑی نا وہ مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک اور مزے کی بات ہے، وہ پہلے سن لیں۔ علیہما قمیصان احمران، ان دونوں کے سرخ لباس تھے۔ کیسے تھے؟ کیسی قمیضیں پہنی ہوئی تھی؟ یہ حدیث شریف ہے، کالی نہیں تھی۔ کیسی تھی؟ بولیں، سرخ۔ امام حسن و حسین کی سنت پر کوئی عمل کرنا چاہے تو سرخ پہن لے، ان کے نانا کی سنت کو زندہ کرنا چاہے تو سفید پہن لے۔ اب بھائی کالے کتھوں کٹ لائے، یہ کالا لباس کہاں سے نکال لیا، وہ بھی خصوصاً ان دنوں میں۔ ہاں ہم سنی نہیں کہتے، جو کالے لباس سے محبت کرنے والے ہیں ان کی اپنی کتابیں بتاتی ہیں کہ کالا لباس فرعونیوں کا لباس ہے۔ کن کا لباس ہے؟ کالا لباس فرعونیوں کا لباس ہے، کالا لباس تکبر کرنے والوں کا لباس ہے۔ امام حسن اور حسین کا لباس کیا تھا؟ یہ مشکات شریف بتا رہی ہے، علیہما قمیصان احمران، سرخ رنگ کے جوڑے شہزادوں نے پہنے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ یمشیان ویاسران، شہزادے آ رہے تھے نا، کیونکہ بچپنا تھا، کبھی اٹھتے ہیں پھر چلتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ دیکھا، فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنے نواسوں کو مسجد میں آتا دیکھا کہ کبھی گرتے ہیں کبھی چل پڑتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منبر کو چھوڑ دیا۔ فحملہما، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں نواسوں کو اٹھا لیا، ووضعہما بین یدیہ، پھر سرکار نے ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر سرکار نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا میرے صحابہ، قال صدق اللہ، فرمایا میرے اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، محبت سے کہہ لو، فرمایا میرے صحابہ اللہ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ یہ مال یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ فرمایا یہ میرے لیے بھی آزمائش بن گیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ میں خطبہ دے رہا تھا، واعظ کر رہا تھا، تو نظر تو الی ھذین، میں نے ان دونوں بچوں کو آتے دیکھا، یمشیان و یاسران، کبھی چلتے ہیں کبھی گرتے ہیں، فلم اصبر، فرمایا مجھ پر امتحان پڑ گیا،
ایک طرف خطبہ ہے، ایک طرف نواسے ہیں، امتحان پڑ گیا نا مجھ پر بھی۔ فرمایا فلم اصبر، میں نہ رہ سکا، حتی قطعت حدیثی، فرمایا میں نے اپنا درس چھوڑ دیا، ورفعتہما، اور ان دونوں کو آ کر اٹھا لیا ہے، ان دونوں کو آ کر اٹھا لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام ان سے اتنا پیار کیا کرتے تھے۔